دس محرم 61 ہجری امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ یزیدی فوج نے آل رسول پر پانی بند کر دیا تھا۔ نہر پر سپاہیوں کا پہرا لگا دیا گیا۔ فوج یزید دنیا کی محبت میں، مال دنیا کی لالچ میں اندھے ہو گئے تھے۔ اہل بیت رسول کو قتل کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ بالآخر حق و باطل کی، اسلام اور اسلام کے دشمنوں کی جنگ شروع ہو گئی۔ ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام کے پیاسے اصحاب، آپ کے پیاسے بھانجے بھتیجے سب شہید ہو گئے۔ غازی عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل کر شہیدوں کے لاشیں خیموں میں لاتے۔ حضرت عباس علیہ السلام آپ جیسے ہی خیمے میں آئے، آپ نے دیکھا کہ 4 سال کی معصوم بچی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا اور 6 مہینے کے علی اصغر پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے۔ یہاں تک کہ پیاس کی شدت کے سبب چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پیاس سے باہر آ رہی تھی اور بچے ہائے پیاس کہہ رہے تھے۔ عباس علمدار علیہ السلام نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو آغوش میں لیا، سینے سے لگایا اور آپ نے کہا، اے میری جان سکینہ، ہم ابھی دریا پر جاتے ہیں اور آپ کی اور علی اصغر کی اور تمام بچوں کی پیاس کو بجھا دیتے ہیں۔ سکینہ، اے چچا کی جان، ابھی تمہارا چچا عباس زندہ ہے، میں ابھی پانی لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں تشریف لائے اور آپ نے بے ساختہ امام حسین علیہ السلام سے کہا، مولا، بچے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، میرے مولا اب مجھے بھی اذن شہادت عطا فرمائیے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس، تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو۔ غازی عباس علیہ السلام نے دائیں بائیں دونوں جانب دیکھا اور آپ نے کہا، مولا، اب وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں کہ اتنے ہی میں خیمے کا پردہ اٹھا اور جناب سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا آ گئی۔ بی بی سکینہ کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا مشکیزہ تھا۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، بابا، پیاس سے علی اصغر کی زبان باہر آ رہی ہے، بابا میں بہت پیاسی ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے بی بی سکینہ سے مشکیزہ لے کر مولا عباس علیہ السلام کو عطا فرمایا اور آپ نے فرمایا، عباس، بچوں کے لیے پانی لے کر آ جاؤ، اے عباس، تلوار نہ چلانا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عباس علیہ السلام نے مشق سکینہ لی اور آپ گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے قریب جانے لگے۔ آپ کو آتا ہوا دیکھ کر فوج یزید گھبرا گئی۔ شمر لعین نے لشکر کو یہ حکم دیا کہ عباس کو پانی کا ایک قطرہ نہ لے جانے دو۔ آپ نہر فرات کے بالکل قریب پہنچنے ہی والے تھے کہ اتنے میں آپ کے اور نہر کے درمیان دشمن فوج یزید حائل ہو گئی۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اہتمام حجت کیا، لیکن اس کا جواب گستاخی سے ملا۔ شمر گستاخ کہنے لگا، اگر تمام روئے زمین پانی پانی ہو جائے تو بھی ہم لوگ تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہ لینے دیں گے۔ حضرت عباس علیہ السلام نہر کی طرف بڑھے۔ وہ منافق لوگ آپ کو دیکھ کر ہی بھاگنے لگے۔ بالآخر آپ نہر پر پہنچ گئے۔ آپ نے مشق سکینہ میں پانی بھرا اور آپ نے ایک چلو میں پانی لیا اور واپس نہر میں پھینک دیا۔ مشکیزے میں پانی بھرنے کے بعد آپ گھوڑے پر سوار ہوئے، خیموں کی طرف بڑھنا چاہا تاکہ اہل حرم کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی پلا سکوں، مگر اب فوج یزید نے آپ کو بری طرح چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ گھوڑے پر سوار ہیں اور اس کوشش میں مصروف ہیں کہ پانی خیموں میں پہنچ جائے۔ یزیدیوں نے ایک ساتھ تیر، تلوار اور نیزہ چلانا شروع کر دیا۔ آپ بری طرح زخمی ہو گئے۔ لعنتی عمر ابن سعد اور شمر نے لشکر کو یہ شدید حکم دیا کہ عباس پانی کا ایک قطرہ نہ لے جانے پائے، لیکن آپ کوشش میں لگے ہیں کہ پانی کیسے بھی بچوں تک پہنچ جائے۔ یزیدیوں نے آپ سے مشق چھیننا چاہا لیکن چھین نہ سکے کہ
اتنے ہی میں ایک بزدل نے جو پیچھے سے کھجور کے درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا، پیچھے سے حملہ کر کے آپ کے داہنے بازو کو قلم کر دیا۔ آپ نے مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ابھی کچھ فاصلہ طے ہی ہوا تھا کہ ان ظالموں نے آپ کے دوسرے بازو کو بھی قلم کر دیا۔ آپ کے دونوں بازو قلم ہو گئے اور اب آپ نے مشکیزے کو دانتوں سے پکڑ لیا۔ آپ زخموں سے چور چور ہو گئے تھے اور خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان ظالموں نے مشک پر تیر مارا، تیر لگتے ہی سارا پانی بہہ گیا۔ غازی عباس علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے تھے کہ پیاسے بچوں تک آخر پانی نہ پہنچا سکا۔ یزیدیوں نے آپ پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر دیا۔ آپ زخموں سے چور چور ہو گئے تھے کہ ایک ظالم نے آپ کی آنکھوں میں تیر مارا، تیر داہنے آنکھ میں آ کر پیوست ہو گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کے بازو بھی قلم ہو چکے ہیں۔ آخر آپ تیر نکالے تو کیسے نکالیں کہ ایک ظالم نے لوہے کا گرز آپ کے سر پر مارا اور آپ کا سر شکستہ ہو گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام آپ کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے۔ آپ سر کے بل گھوڑے سے زمین پر گرے۔ آپ نے امام حسین علیہ السلام کو صدا دی، مولا غلام کا سلام آخر قبول فرمائیے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام آپ کی آواز سنے، آپ دوڑ کر حضرت عباس علیہ السلام تک پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو اپنے زانوں پر رکھا اور آپ نے فرمایا، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس میرے بھائی اگر کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، مولا میرا لاشا خیموں میں نہ لے جانا، میں پانی لے کر آ نہ سکا، میں سکینہ کو کیا کہوں گا۔ مولا عباس علیہ السلام نے فرمایا، مولا میری ایک ہی خواہش ہے، اماں نے بتایا تھا کہ میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے اقدس کی زیارت کی تھی، مولا آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے بھی آپ کے چہرے اقدس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مگر ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور ایک آنکھ میں خون بھرا ہے، مولا میری آنکھوں کا خون صاف کر دیجئے تاکہ آپ کے چہرے اقدس کی زیارت کر سکوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ابا کے دامن سے آپ کی آنکھوں کا خون صاف کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے چہرے اقدس کی زیارت کی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے بھائی عباس میری بھی ایک تمنا ہے، بچپن سے آج تک ہمیشہ مجھے مولا پکارتے ہو، اے میرے بھائی عباس آج مجھے بھائی کہہ دو اور مجھے سینے سے لگا لو۔ غازی عباس علیہ السلام نے آپ کو بھائی کہا اور سینے سے لگتے ہی غازی عباس علیہ السلام شہید ہو گئے۔ جب اہل حرم زندان سے واپس ہوئے اور امام زین العابدین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کی قبر بنائی تو بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے امام زین العابدین علیہ السلام سے فرمایا، بیٹا سجاد میرے عباس کا قد اتنا چھوٹا تو نہیں تھا جتنی چھوٹی لحد ہے، جب عباس گھوڑے پر سوار ہوتے تو عباس کے پاؤں زمین کو چھوتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا، پھوپھی اماں چچا عباس کے لاشے کو بری طرح پامال کر دیا گیا، لاشا ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، بابا نے چچا عباس کے بہت سے ٹکڑوں کو مقتل سے چنا ہے۔ روایت میں ہے کہ 6 مقامات سے زیادہ جگہ سے امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے جسم اطہر کے ٹکڑوں کو چنا، سر جدا، تن جدا، دونوں بازو جدا اور جسم نازنین کے کئی ٹکڑے ہو گئے تھے، اس لیے حضرت عباس علیہ السلام کی تربت بہت چھوٹی ہو گئی تھی۔ السلام علیکہ یا سیدی یا مولائی یا ابو الفضل العباس علیہ السلام، اے پاک پروردگار غازی عباس علیہ السلام کے بازوؤں کے صدقے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔